دیکھو میں موبائل نا, میرا اتنا دماغ خراب ہوا ہے نا موبائل سے, اتنی کالز آتی تھی, میں اٹھاتا تھا, اس کو جواب دے رہا ہوں, اس کو جواب دے رہا ہوں, پھر کوئی صحیح طریقے سے سوال نہیں پوچھ رہا, کوئی طنز کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, میرا ہونا شروع ہوا خراب. پھر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, کوئی ویڈیو میں الٹی بات کو, کوئی جھوٹا الزام کسی پہ لگا رہا ہے, کوئی کسی پہ, آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے. پھر ڈالر یہاں پہنچ گیا, ابھی نیند اڑ گئی نا, اگلے دن دیکھا ابے اور کرنسی, اب ہم نے کہا بوریوں میں پیسے لے کے جائیں گے تھوڑے دنوں میں ہم. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ہوا. پھر دیکھ رہے ہیں اس نے اپنی بچی کو قتل کر دیا غربت میں, اس نے بل جلایا اور خودکشی کر لی, پھر یہ کر لی. دیکھتے دیکھتے آدمی, اور اچھا دوسری طرف خبر انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ چاند. پھر ایک مذہبی اسکالر کی تقریر آئے گی, وہ فلاں دائرہ اسلام سے خارج ہے, یہ سارے مولوی 2 نمبر, بس میں ہی ہوں جو ٹھیک ہوں. اس سے اور ڈپریشن. اس کا حل یہ کہ بھائی آپ بہتر ہے موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لگاؤ, لاکر میں بند کر دو. بہتر تو یہ توڑ دو اس کو. میں توڑ اس لیے نہیں سکتا کہ مجھے سوسائٹی میں ان بھی تو رہنا ہے نا. اگر میں بالکل بند کر کے رکھ دوں, مجھے پتا کیا چلے گا سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا, اس کو رکھو کمبخت کو فلائٹ موڈ پہ. دیکھو ابھی بھی فلائٹ موڈ پہ ہے. 20 لوگ کال کر رہے ہو کہ گالیاں دے رہے ہوں گے, مفتی صاحب فون کیوں نہیں اٹھا رہے. ڈپریشن دینا سیکھو. میں نے کیا کیا, جو ٹینشن کالز کی مجھے ہوتی تھی وہ میں نے پارسل کر دی. کال کرو فون بند ہوگا, 1 گھنٹے بعد دوبارہ. پہلے کیا ہوتا تھا, کال کرتے تھے, میں فون اٹھاتا تھا, اس کی ٹینشن کون لے رہا ہے, میرے پاس آ رہی ہے ٹینشن کہ میرے بیوی سے جھگڑا ہوا, میں نے یوں کہہ دیا, میں نے طلاقیں دے دی, میں نے کہا طلاق ہو گئی, کہہ رہے کہاں سے ہو گئی, میں تو غصے میں تھا. ابے ہو گئی ہے, اس کو سمجھا رہے ہیں, اس کی ٹینشن کس کی کو ٹرانسفر ہو رہی ہے, مجھے ہو رہی. مفتی صاحب ڈراپ شپنگ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں جائز ہے, بشرطے کہ قبضہ کر کے بیچو. بھائی قبضہ کون تمہارا باپ کرے گا وہاں جا کے قبضہ؟ یعنی وہ اس طرح تو نہیں کہتا, لیکن مقصد اس کا یہی ہوتا ہے. بھائی پھر آپ ایسا کرو کمیشن ایجنٹ بن جاؤ. ہاں ٹھیک ہے میں کمیشن ایجنٹ بن رہا ہوں, لیکن پھر نقصان ہوا تو کمپنی کا کمپنی تھوڑی. تو میں اس کو سمجھا رہا ہوں ایسا بھی نہیں ہوتا بھائی, کمیشن ایجنٹ بنو یا پورا پراپر, یا بیچنے کا وعدہ کر لو. اچھا مفتی صاحب اگر ہم نے وعدہ کر لیا تو کل وہ مکر گیا, میں نہیں لے رہا, میں نے کہا مکر سکتا ہے وہ, یہ تو صحیح نہیں ہوا. اصل میں وہ اصرار کر رہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا غلط, اس کو بول مفتی کہ یہ جائز ہے. آدھا گھنٹہ 1 منٹ کے سوال پہ وہ پی جائے گا میرا, پھر بھی وہ کرے گا ضرور. وہ فتویٰ 3 طلاق کے 1 ہونے کا بھی لے آئے گا. وہ تو مجھ سے ٹرائی کے لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر یہیں سے مل جاتا ہے 1 ہوئی ہے تو پھر تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے جب نا امید ہو گئے تو چلو اب اہل حدیث سے ٹرائی مارو. اس کی ٹینشن ہم اٹھا رہے ہیں, پھر دوسرا فون, پھر تیسرا فون, بیوی بھاگ گئی ہے. ابے میں کہاں سے پکڑ کے لاؤں تیری بیوی کو اگر تیری بیوی بھاگ گئی ہے. پھر چوتھا فون آئے گا, مفتی صاحب آپ کے بیان سن کے میں بہت متاثر ہوا ہوں اور میرا بھی 4 شادیوں کا ارادہ ہے. میں تھوڑی سی ٹینشن میری ختم ہوئی نا. اگلا ہوگا مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ بتا دیں آپ. اگلا یہ ہوگا مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ. بھائی ہم رشتوں کا کام نہیں کرتے صاحب. آپ اتنے بیانات, یار ہم صاحب آپ گھننے نہیں بنو یار. آپ اتنے بیانات کرتے ہو کہ آپ کے پاس رشتے نہیں ہوں گے. بھائی میرے پاس ہو یا نہ ہو, میرا یہ کام نہیں ہے. میں مولوی ہوں, میرا کام بیانات کرنا ہے, میرا کام مسائل میں تحقیق کرنا ہے. یہ میری فیلڈ نہیں ہے. شادی دفتروں میں جاؤ, سب کسی مسلمان کا اگر کوئی بھلا چاہے, کسی کی خدمت کرو. آپ لوگ خود بیان میں کہتے ہو کہ جو کسی کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو بہت ثواب دیتا ہے, تو اب کرو نا خدمت. تو میں اس کو کہتا ہوں خدمت تو گٹر کے ڈھکن بھی رکھنا ہے, گٹر صاف کرنا بھی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میری فیلڈ نہیں ہے, میری جو فیلڈ ہے میں اس فیلڈ میں خدمت کروں گا نا. تو پھر فون لائن کاٹ دو تو پھر غصے ہوتے ہیں. بات تو پوری سنو مفتی صاحب, لائن کیوں کاٹ رہے ہو, میسج آنا شروع. تو میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو گیا تھا. پھر ہم نے کیا کیا, ٹینشن دینا سیکھو. لینا ہم نے اس کو لگا دیا. یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے جواب نہیں دے رہے, اس کا ایک پروسیس ہم نے طے کیا. بھائی ایک ایڈمن بناؤ, کال کو فلٹر کریں, کوئی رشتوں والی کال آ رہی ہے اس کو وہیں سے جواب دے دو. بھائی رشتے نہیں کراتے ہم. کیوں آپ, اب میرا ایڈمن کیا کرتا ہے جب اس کے پاس, ویسے تو ایڈمن خود ایک اللہ معاف فرمائے ٹینشن بنا ہوا ہے, یعنی خود میرے لیے بھی, ان کو لیے تو یعنی وہ بیچارے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کال اٹھانے کا نا. بھائی عثمان بھائی ناراض نہ ہو جائیں کہیں. یعنی وہ ٹینشن ان کو دینے کے ساتھ مجھے بھی دینا شروع کر دی اس نے. اب وہ کے میسج آتے ہیں, سب ایڈمن فون ہی نہیں اٹھاتا. تو میں نے ایڈمن سے بولا بھائی تو فون تو اٹھا لیا کر. جب ہم نے کسی کو اسسٹنٹ بنایا, وہ کہہ رہے ہیں بھائی سارا دن فون آتا رہتا ہے. میں کہ سارا دن فون ہی اٹھاتا ہوں. ابھی اس کا بھی ہم حل سوچ رہے ہیں
ظاہر ہے وہ بھی تو انسان ہے نا, 24 گھنٹے تو وہ بھی فون نہیں اٹھا سکتا. تو ہم نے کہا 1 گھنٹہ دے دو, اس نے کہا مجھے ایمرجنسی. خیر اس کا میں ابھی حل تلاش کر رہا ہوں, لوگوں کا رابطہ کیسے ہو. اب ہم نے اس کو فلٹر کیا کہ بھائی اس طریقے سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی ہم سے, آپ مسائل پوچھیں گے اس کا جواب بھی ملے گا. کچھ تو مسائل ہی فضول ہیں, وہ ہم آنے ہی نہیں دیں گے. ایسا بندہ جو رشتوں کے لیے آ رہا ہے وہیں سے چلا جائے, بھائی ہم رشتے نہیں کراتے. اور کوئی بیوی بھاگ گئی ہے تو میں کوئی پولیس میں نہیں ہوں کہ آپ کی بیوی پکڑ کے لے آؤں میں. تو اس طرح کی چیزیں تو وہیں تو فلٹر ہو کے نا کام کے بندے آ جاتے ہیں پھر, تو وہ میں ملتا ہوں ان کو, میں ٹائم بھی دیتا ہوں ملاقاتوں کا. اب میں نے کیا کیا, فلائٹ موڈ پہ موبائل. اب لوگوں کے فون آ رہے ہیں, فون بند فون بند فون بند فون بند. پھر 6 گھنٹے بعد فلائٹ موڈ کھولتا ہوں تو گالیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں. مفتی صاحب تکبر سے, کل کسی کا انڈیا سے میں صاحب تکبر سے اللہ بچائے. تو میں کہتا ہوں ٹینشن اب لینے کی نہیں ہو رہی, کس کی ہو رہی ہے؟ ہاں تکبر بہت بری چیز ہے. تو میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں میرے بھائی, اپنی کھوپڑی کی نا آپ نے خود حفاظت کرنی ہے, کوئی دوسرا آپ کی حفاظت نہیں کرے گا. اور اس زمانے